بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں کرنے والے کچھ اہم کام بتاؤں گا، کیونکہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری تیاریاں ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور نارمل زندگی میں بھی ہمیں بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ ماہ شعبان آتے ہی ہمیں رمضان کی آنے کی بہت ساری خوشی ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نے اہم کام یہ کرنا ہے کہ ماہ شعبان کے پہلے 15 دن میں آپ نے جو پچھلے رمضان یا کچھ بھی آپ کے روزے رہ گئے ہوں، آپ نے 15 دن چھوڑ کر پہلے 15 یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے آپ نے وہ روزوں کی قضا ادا کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 رمضان کے بعد 15 شعبان کے بعد جو ہے اور رمضان مبارک کے مہینے تک جو 15 دن ہوتے ہیں، اس میں جسم کی قوتوں، اس کے علاوہ رمضان شریف کی وجہ سے ہماری جو ڈیلی روٹین کا تھوڑا سا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پورے مہینہ کے ایک پہلے سیٹ اپ بنا کر رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھیں۔ دوسری بات آپ یہ رکھیں کہ ہمارے گھر میں اکثر اوقات قرآن مجید رکھنے کی جگہیں وہ ہوتی ہیں جو اکثر اوقات بہت زیادہ اونچی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک خاص جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پر پہنچنا پڑتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رمضان مبارک جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید فرما کر بندوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف جو رغبت دلاتے ہیں، تو اس رمضان مبارک میں ہمیں ہر گھڑی کو محفوظ کر کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ٹائم کو سیو کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں قرآن مجید یا اس طرح کا جو اسلامک لٹریچر ہے ان کو اپنے ہینڈ میں جو رکھیں، یعنی کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کوئی بھی چیز جو ہے اپنے سکون سے اور ایزی طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جہاں پر سوتے ہیں، آپ کا جو بیڈ ہے، یا آپ جہاں پر بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہیں، وہاں پر قرآن مجید رکھنے کا یا اس طرح کا کوئی سلسلہ بنا لیں۔ دوسری بات آپ یہ کریں کہ جو ہمارے عید کے کپڑے ہوتے ہیں یا عید کی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کا بیسیکلی ان چیزوں کو پرچیز کرنا یہ ماہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں لوگ جو ہے وہ روزوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ڈبل اور 3 گنا محنت کر کے یہ سارے کام وائنڈ اپ کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ ماہ شعبان میں کام کریں۔ تیسرا کہ صدقہ و خیرات دینے سے پہلے آپ یہ ان کو پہلے ڈیمارکیشن کر لیں کہ کتنا صدقہ اور خیرات دینا ہے اور کس کس کو دینا ہے، اور دینے کی کیا کیا سکیم ہے اور کیا کیا شیڈول ہے، وہ بھی آپ پہلے ہی مرتب کر لیں۔ فطرانہ دینے کا بھی شیڈول پہلے ہی مرتب کر لیں۔ یہ کام رمضان المبارک میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ سحری، افطاری اور گرمیوں کے روزوں میں اکثر اوقات دن میں سونے کا وقت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ رمضان شریف جب آ جائے تو روزوں میں سب سے پہلے اپنی روٹین سیٹ کریں۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اپنی ٹائمنگ اپنے لحاظ سے سیٹ کریں۔ اس میں آپ جو ایزی وقت ہوتا ہے، آسان وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے کام وائنڈ اپ کیجئے، اور جو تھوڑا کڑا وقت ہوتا ہے، جس طرح ہمارے دوپہر کا وقت ہوتا ہے یا سپہر کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے اپنا ریسٹ کیجئے، کیونکہ عبادت کا مزہ بھی جو ہے وہ کام کے دوران نہیں آتا۔ ریسٹ کی جو حالت ہوتی ہے اس میں عبادت کا مزہ زیادہ اس لیے آتا ہے کہ انسان کا جو فزیکل اس کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ نیچر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا میٹ اپ ہوا ہوتا ہے، اور انسان روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھے ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فارغ اوقات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ تسبیحات کیجئے۔ یہ کام تب ہی ہوں گے جب ہم رمضان المبارک سے پہلے ہر چیز کو اپنی جو ہے وہ ٹائم پر رکھیں، اور تمام چیزوں کو جو ہے ان کی خاص اہمیت دیں، اور خاص اہمیت کے وقت ہی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد وہ جاگتے رہتے ہیں، اور دن کو جب وہ سحری ہوتی ہے، سحری کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، دن جاگنے کے لیے بنایا ہے،
تو ہمیں جو ہے وہ رات میں ہی سونا چاہیے، دن میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یا ہمیں سکون کے وقت یا ہمیں ریسٹ کرتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ زیادہ سو کر وقت گزارنے سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے سے ہمارا جو روزے کا ٹائم ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سونے وقت جو ہے، اگر ایک بندہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سو رہا ہے تو اپنے 8 گھنٹے کسی بھی ٹائم میں وہ فٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو بتانا ضروری سمجھی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔